الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب العالمین یا رب العالمین۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اہل بیت طہار کی محبت میں یہاں جمع ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کے ذریعے کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نیک وکار جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ گنہگار مومن وہ پیچھے رہ جائیں گے، مجھ جیسے انسان پیچھے رہ جائیں گے، اور جب اللہ والے اور جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہوں گے، تو پل صراط سے آوازیں آ رہی ہوگی، تو وہاں جنت سے جنتی فوراً ہی اس طرف دیکھیں گے آخر کس کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب جنتی لوگ جنت سے پل صراط کی طرف دیکھیں گے تو دیکھیں گے کیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو گھاچی واڑ میں بیٹھ کر کے امام حسین کی محفلیں سجاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محفلیں سجا کر کے غوث و خواجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ امام حسین دیکھیں گے یہ تو میرے عاشق ہیں، ہر سال محفل ذکر شہدائے کربلا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے یہ پریشان ہو جائیں گی شخصیتیں کہ آخر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے جنتیوں کیا میری جنت میں تمہیں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ تم جنت میں اتنا تڑپ کیوں رہے ہو؟ جنت میں اتنا بے قرار کیوں ہو رہے ہو؟ اتنا بے چین کیوں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے مولا یہ جو پل صراط پہ لڑکھڑا رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ دنیا میں یہ ہمارا نام لینے والے تھے، ہمارا ذکر کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دو۔ تو یاد رکھیں یہ محفلیں ہمیں وہاں کام آئیں گی، سمجھے نا، یہ محفلیں ہمیں وہاں کام آئیں گی۔ الحمدللہ امام حسین ہی نہیں بلکہ ہر مہینے غریب نواز، سمجھے نا، آپ دیکھیں ہر مہینے شوال آیا عید کے بعد
رمضان کے بعد شوال آیا، اس میں آپ دیکھیں فوراً ہی سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہیں، 10 شوال آیا اعلیٰ حضرت ہیں، اس کے بعد اور مہینے آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر مہینے میں الحمدللہ یہ سارے بزرگان دین کے ہم عرس کو مناتے ہیں۔ رمضان المبارک ہو، اس میں بھی کبھی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، کبھی عائشہ صدیقہ ہیں، کبھی ماں فاطمہ الزہرا ہیں، کبھی مولائے کائنات، ان سارے لوگوں کے عرسوں کو مناتے ہیں۔ کل اگر پل صراط پہ لڑکھڑائیں گے، یہ ساری ذاتیں ادھر سے دیکھ رہی ہوں گے اور ہم فخر کریں گے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے دری سرکار کے۔ فرمایا وہاں پر یہ کوئی نہ کوئی ذات ہمیں کام آ جائے گی اور پل صراط سے ہمیں پار لگا دے گی۔ یہ محفل کام آئے گی نا؟ دیکھو یہ کوئی چٹکلا اور قصہ سنانے کی میری عادت نہیں ہے، مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، کسی کو چاہیے تو حوالہ مل جائے گا، سمجھے نا؟ میں کوئی چٹکلا سنانے کا عادی نہیں ہے، کوئی سنا دیا کوئی حوالہ، سمجھے نا، نہ ہو تو الحمدللہ اگر ہم یہ محفل کو سجاتے ہیں تو اس کے فائدے بھی ہیں۔ اب آئیے انتہائی خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، ارفع الدرجات، اکمل البرکات، اجمل الاجملین، اکمل الاکملین، محبوب رب دو جہاں، وجہ قرار کون و مکا، عزیز سے بھی کساں، چارہ سازی دردمندہ، آمنہ کے لال روحی فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافظ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سید عالم شفیع آدم رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا راضیا فلیصلی علی فلیکثر الصلاۃ علی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندے مومن یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس حال میں ملوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو، تو آقا ارشاد فرماتے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ تو چاہتے ہو نا کہ اللہ ہم سے خوش ہوں، اس لیے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، سمجھے نا، کوئی بچے گا نہیں، چاہے چاہو چاہے نہ چاہو تب بھی اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اگر یہ چاہے تو کہ میرا رب مجھ سے راضی اور خوش ہو تو اپنے آقا پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ ایک مرتبہ اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافظ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور یہی تو ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کوئی یزید کو یاد نہیں کرتا ہے، لیکن آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ ہر کوئی حسین آدم کی یاد منا رہا ہے، سمجھے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اصل میں یہ جو محفلیں آتی ہے نا، اس لیے آتی تاکہ ہم
اپنی ساری چیزوں کو کہتے ہیں نا رینوویشن کر لے تاکہ اچھی ساری چیزیں ہو جائیں. ٹوٹنے کا ہوتا ہے نا، مکان اگر تھوڑا سا بوسیدہ ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں رینوویشن کراتے ہیں یا توڑ کے پھر سے بناتے تاکہ ٹینشن نہ رہے. اسی طور پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اعمال میں کمزوری ہے، اخلاق میں کمزوری ہے، کیریکٹر میں کمزوری ہے، ہمارے عادات و اطوار میں کمزوری ہے. کہا یہ کربلا والا جب آتا ہے، کربلا کے دن آتے ہیں نا، کہا ان سارے دنوں میں اپنی ان ساری چیزوں کا تجدید کر لو، رینوویشن کر لو، یقیناً آپ کے ایمان میں بھی اعمال میں پختگی آ جائے گی. اس لیے شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم ضرور آزمائیں گے. دنیا میں آئے ہو تو آزمائے جاؤ گے، بغیر آزمائش کے کچھ نہیں ہو سکتا. کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا، کبھی بیماری دے گا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال دے کر آزمائے گا کہ اس کے پاس مال ہے تو کیسا یوز کر رہا ہے. کبھی مال چھین کر آزمائے گا کہ آخر جب میں نے اس سے مال لے لیا اب اس کا کیا معاملہ ہے. کبھی انسان کے اچھے دن، کبھی ویسے دن. یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑے امن و امان کے ساتھ ہوں، بڑے سکون کے ساتھ ہوں. دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے. دنیا یہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں. لہذا یاد رکھیں دنیا کے اندر آئے ہو آزمائش پر آپ کو گزرنا پڑے گا. اور میرے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. لہذا قدم قدم پر آپ کی آزمائشیں ہوں گی. کبھی مال کو چھینا جائے گا، کبھی اولاد کو چھینا جائے گا، کبھی انسان کی جان لے لی جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں نے ان ساری چیزوں سے آزمایا، اگر تم نے ایک آزمائش پر صبر کیا اس کا بدلہ جنت عطا کروں گا. اگر تمہارا مال اگر چھین گیا ہے اس پر تم نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں جنتی بنا دوں گا. کہا اگر تمہاری اولاد کا کچھ ہو گیا، اولاد کی جان لے لی ہے اور تم نے صبر کیا ہے، اللہ فرماتا میں تمہیں جنتی بنا دوں گا. کہا اگر تمہاری جان ہے، اس جان کو میں نے لے لیا، تم نے صبر کیا ہے تو میں تمہیں جنتی بنا دوں گا. اب آپ دیکھیں بندہ اگر ایک آزمائش پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے. لیکن یاد رکھو میدان کرب و بلا میں وہ کون سی آزمائش تھی جو میرے امام نے نہ دی ہو؟ کیا وہاں پر مال کی آزمائش نہ تھی؟ کیا وہاں پر اپنی جان کی آزمائش نہ تھی؟ کیا وہاں پر اولاد کی آزمائش نہ تھی؟ بندہ اگر ایک آزمائش پر صبر کرے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. ارے میرا حسین نے ان ساری آزمائشوں پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتیوں کا سردار بنا دیا. تو آزمائشیں آئیں گی، اس پر صبر کرنا ہوگا. اب آئیے کل تک آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور ادھر 3 ذی الحجہ کو جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس خط آتا ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا ہے کہ کوفے کے حالات بڑے اچھے ہیں، کوفیوں کو ہم نے بڑا ہی یہاں وفادار پایا ہے اور کوفیوں نے اپنی اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے ہیں. کوفیوں بڑے بڑے دل و جان کے ساتھ میرے ساتھ آئے ہیں اور آپ کے نام پر اتنے ہزار افراد نے بیعت کو قبول کر لیا ہے. اے آقا حسین میرا خط پاتے ہی آپ فوراً ہی کوفے کی سرزمین کے لیے روانہ ہو جائیں. اللہ اکبر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط کو پایا فوراً ہی آپ نے وہاں جو مکے کے اندر بڑے بڑے صحابہ تھے ان سارے صحابہ کو بلایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، حضرت ابو سعید خدری کو بلایا، حضرت جابر بن عبداللہ کو بلایا. کہا آپ لوگوں نے مجھے مکے وہاں کوفے جانے سے منع کیا تھا، یہ دیکھو مسلم کا خط بھی آ گیا ہے، میرے نمائندے کا خط بھی آ چکا ہے. اب میرے پاس کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں رہ گئی ہے، مجھے کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ ہونا ہوگا. لیکن سارے لوگ بیک زبان کہتے ہیں اے آقا حسین کوفی لا یوفی، کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ دینار اور درہم کے بندے ہیں، وہ دینار اور درہم کی پوجا کرنے والے ہیں. اے آقا حسین آپ نے کیا نہیں دیکھا ہے کہ وہاں کوفے کے
اندر آپ کے بابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے بھائی حسین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا ہے، اے آقا حسین آپ کوفے نہ جائیں۔ آخرکار صحابہ کرام نے اپنی اپنی تجویزیں پیش کرتے رہے، لیکن آقا حسین یہ ایک زبان یہی ضد تھے، نہیں مجھے کوفہ جانا پڑے گا، اس لیے کوفہ جائے بغیر راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رک جاتے ہیں، یہ رئیس المفسرین ہیں۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں آقا حسین اگر مجھے اس کام کے لیے اگر آپ سے لڑائی لڑنا پڑتا میں آپ سے لڑائی لڑتا، لیکن آپ کو میں کبھی بھی کوفے جانے نہیں دیتا، لیکن آپ کس وجہ سے آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ کہا اے عبداللہ ابن عباس آپ مجھے روکو نہیں، اس لیے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے نانا جان نے مجھے کچھ حکم دیا ہے، مجھے اس کے مطابق کرنا پڑے گا، اس پر مجھے عمل کرنا پڑے گا، لہذا مجھے جانے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو تم نے خواب کیا دیکھا ہے؟ نانا جان نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اب مجھے جو شوق شہادت ہے، مجھے جو ضرورت ہے اور معاملات ہیں وہ مجھے کھینچ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ آقا حسین سارے قافلے والے کو کہہ دیتے ہیں اب تیاری کرو، ہمیں کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے قافلے والے کو تیار کرتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد کوفے کی سرزمین کی طرف آپ روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں پر رک کر کے آپ کو بتاؤں کہ علامہ حسن جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سارے کائنات کے لوگ حج جب کرتے ہیں نا، حج اصغر، اس کو حج اصغر کہا جب کرتے ہیں نا تو کہا صفا سے شروع کر کے مروہ کی سعی کرتے ہیں، لیکن میرا آقا حسین مکے سے چل کر کوفے تک سعی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ حسن نقل فرماتے ہیں کہ ہر انسان دنیا کا 10 ذی الحجہ کو اپنی قربانی پیش کرتا ہے، لیکن آقا حسین 10 محرم الحرام کو اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مینا کے میدان میں سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، لیکن آقا حسین نے 10 محرم الحرام کو جو قربانی پیش کی وہ ننھے علی اصغر کی قربانی پیش کی، جوان علی اکبر کی قربانی پیش کی، حضرت امام قاسم کی قربانی پیش کی۔ وہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں علامہ حسن کہ وہاں پر مینا کے اندر جو ایک دھوم دھام ہوتی، چہل پہل ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی 12ویں ذی الحجہ آتی ہے اس کے بعد ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہے، اب وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آقا حسین نے یہاں جو میدان کرب و بلا میں ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا، آپ نے ایسی قربانی پیش کی ہے اب رہتی دنیا تک، رہتی دنیا قیامت تک وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عاشقوں کا تاتا بنا رہے گا۔ وہاں صبح ہوگی تو شام ہوگی تو ہر وقت وہاں پر میدان کرب و بلا کو ایسا آپ نے آباد کر دیا کہ رہتی دنیا تک وہاں لوگ جاتے رہیں گے اور اپنے خراج عقیدت وہاں پہ پیش کرتے رہیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آقا حسین اپنے یہاں گھر والوں کو لے کر کے اور 82 نفوس قدسیہ کو لے کر کے آقا حسین اب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس قافلے کے اندر آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے، حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صاحبزادے رہتے ہیں، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیویوں سے جو صاحبزادے تھے وہ سارے رہتے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی رہتے ہیں، اور حضرت امام حسن مصطفیٰ کے 4 بھائی رہتے ہیں۔ اس طرح کر کے یہ تقریباً 17 افراد جو تھے اہل بیت طہار کے تھے، اور اس کے علاوہ عورتیں اور بچے تھے، یہاں تک کہ سارے لوگوں کے قافلے کو ملا کر یہ 82 نفوس قدسیہ اب مکے سے کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے سب سے پہلے احرام پہنا، اور احرام پہننے کے بعد آپ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے فریضے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچو صحیح، وہ خانہ کعبہ جس کا دیدار کرنے کے لیے دنیا کے سارے لوگ آ رہے ہیں، جہاں پر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 60 طواف کرنے والوں
پہ نازل ہو رہی ہے، 40 نماز پڑھنے والے پہ نازل ہو رہی ہے، اور جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے لیکن خانہ کعبہ کو تک رہا ہے اس پر بھی اللہ کی 20 رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ آج اس خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے فریضے کو وہاں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ چشم تصور میں سوچیں کہ دنیا کے سارے انسان اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میرا امام اسی خانہ کعبہ کی عظمتوں کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ابھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ تھوڑی دور پر پہنچتے ہیں تو یہاں سے فوراً ہی جب عمرو بن سعید جو مکے کا گورنر تھا اسے پتہ چلتا ہے تو اس نے فوراً ہی ایک دستہ روانہ کیا، کہا کسی بھی طرح ان سے لڑ کر کے ان سے جنگ کر کے فوراً ہی یہاں واپس لے کر کے آؤ۔ عمرو بن سعید کا جو لشکر تھا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کو روک لیتا ہے، اور روکنے کے بعد کہتا ہے آپ مکے چلو، لیکن کسی بھی حال میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں سے جنگ ہو گئی، آخرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے اور آپ کے جو رفقا تھے ان سارے لوگوں کو پچھاڑا اور وہاں سے کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ چند مقام پر چلنے کے بعد ایک فرزدق شاعر ملتا ہے جو بہت بڑا شاعر تھا، چونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ رک کر کے آپ کا قافلہ چل رہا تھا، یہاں سے وہ قافلہ جو تھا یہاں سے حج کر کے بھی واپس آ رہا تھا۔ اب راستے میں فرزدق شاعر اس سے ملاقات ہوئی، یہ بندہ تو یہاں سے آ رہا تھا، کوفے کی طرف سے آ رہا تھا۔ فرزدق شاعر سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کوفیوں کو کیسا پاتے ہو، کوفی کیسے ہیں؟ وہ فرزدق شاعر کہتا ہے اے امام وہ جو کوفی ہے نا ان کا دل تو آپ کی طرف ہے لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کی طرف ہیں، ان کی تلواریں یزید کی طرف ہوں گی۔ اے امام وہاں تمہارا جانا جان سے خطرے سے خالی نہ ہوگا، اے امام آپ واپس نہ جاؤ۔ لیکن میرا امام وہاں پر بھی یہ کہتا ہے اے فرزدق شاعر در حقیقت بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے نانا جان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے۔ کہا کیا حکم دیا ہے؟ کہا بتانے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس حکم کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے، اللہ اکبر! حضرت زینب کے دونوں بیٹے اون و محمد وہاں پر آتے ہیں۔ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک خط لکھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے ذریعے روانہ کرتے ہیں، کہتے جا کر کے آقا حسین کو یہ خط دے دینا۔ جیسے آقا حسین نے دیکھا اس کے اندر لکھا تھا کہ آقا حسین اس وقت روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جتنا عظیم اور اتنا بزرگ ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ ایک نشانی ہے۔ آپ اگر وہاں گئے، کوفیوں نے آپ کو اگر تکلیف پہنچا دیا تو اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، اہل بیت اطہار کے سامنے کہیں آپ کو ذبح نہ کیا جائے۔ اے آقا حسین میرا خط پاتے ہی آپ فوراً پلٹ آئیں، آپ کسی بھی حال میں کوفی نہ جائیں۔ لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کو اس طرف کھینچ کر کے لے جا رہی تھی، آپ اس طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ وہی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً ہی مکے کے جو گورنر تھے عمرو بن سعید ان کے بھائی یحییٰ بن سعید کو لیا اور کہا تم ہمیں یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں رہنے کے لیے امان دو۔ اس نے عمرو بن سعید نے یہ امان لکھا اور اس کے بعد یحییٰ بن سعید کو بطور گواہ لے کر کے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں آپ ان کو لے کر کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر وہاں ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے خدا کا واسطہ ہے حسین، اے آقا حسین آپ نہ جائیں، اس لیے کہ میں نے آپ دیکھو آپ کے لیے مکے کے اندر امان لے لی ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا حسین آپ مدینہ و کوفہ نہ جائیں، آپ یہیں سے واپس چلیں۔ لیکن آقا حسین نے یہی فرمایا اے عبداللہ تمہارا کہنا صحیح ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ رات کو میں نے خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے، میرے نانا جان نے مجھے کچھ حکم دیا ہے، اسے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن ہماری مرضی نہیں ہے، اس لیے کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے ودا کرتے ہیں، چونکہ کچھ ضرورتوں کے تحت حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آ نہیں پاتے ہیں۔ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک خط لکھتے ہیں اور فوراً ہی کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام مسلم پریشان نہ ہونا، میں مکے سے نکل چکا ہوں، چند دنوں کے اندر وہاں پہنچنے والا ہوں، اور اپنا خیال رکھنا اور ساری چیزوں کے انتظامات کر لینا، چند دنوں کے اندر میں کوفے پہنچنے والا ہوں۔ یہ خط لکھ کر کے آپ نے قیس حضرت قیس جو تھے آپ کے ساتھی ان کو دیا، کہا اسے لے جاؤ، لے جا کر کے کوفے کے اندر پہنچا دو۔ حضرت قیس اس خط کو لے کر کے آپ کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں عبید اللہ ابن زیاد نے سارے راستوں پر ناکہ بندی کر دی تھی، ہر چیک پوسٹ میں وہاں چیک ہو رہا تھا، وہاں پر ساری چیزوں کے چیک ہوتے، تب کوئی انسان گزر سکتا تھا۔ حضرت قیس جب وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہاں پر جو چیک پوسٹ لگا کر رکھا تھا، ناکہ بندی تھی، وہاں پر ان کو چیک کیا گیا، آپ سے ایک خط نکلتا ہے۔ اس خط کو جو وہاں نمیر بن حسین نام کا ایک بندہ تھا، اس نے چیک کیا اور اس کے بعد اس خط کو لیا اور دوسرے بندے کو لے کر فوراً کوفے کی طرف روانہ کیا، اور حضرت قیس کو بھی یہاں سے روانہ کر کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب یہاں سے سیدھا حضرت قیس جاتے ہیں، جب کوفے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں وہاں کے حالات تو الگ ہی نظر آتے ہیں۔ سیدھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس وہ سپاہی حضرت قیس کو لے کر کے جاتا ہے۔ حضرت قیس کو وہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کس لیے آئے ہو؟ کیا تم بھی شہید ہونے آئے ہو؟ کہا اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی جان کو بچانا چاہے تو ایک ہی تمہارے پاس راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ تم یہاں پر گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ، اور وہاں چڑھنے کے بعد امام علی مقام کو گالیاں دو، مولا کائنات کو گالیاں دو، امام حسن مصطفیٰ کو گالیاں دو، مولا کائنات کو دو۔ کہا اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اللہ اکبر! جس کی رگوں کے اندر محب اہل بیت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت ہو، وہ کبھی یہ کیا سوچ سکتا ہے۔ حضرت قیس کو وہاں سے لے جا کر کے آپ کو چھت پر لے جایا گیا، سارا مجمع لگا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے قیس تو نے جس طرح حسین کو پایا، حسین کے بابا جان کو پایا ہے، ذرا یہاں پر فٹافٹ بتا۔ حضرت قیس وہاں سے کہتا ہے لوگوں سنو، کہا حسین سچے ہیں، ان کے بھائی حسن سچے ہیں، ان کی ماں فاطمہ سچی ہے، کہا ان کے بابا جان مولا کائنات سچے ہیں، کہا عبید اللہ ابن زیاد جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اس کا باپ مکار ہے، کہا یہ سارے جھوٹوں کا خاندان ہے، کہا اگر اپنی نجات چاہتے ہو اپنی جانوں کو حسین کے قدموں میں قربان کر دو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ سننا ہی تھا عبید اللہ ابن زیاد جلال میں آ گیا، ان سارے سپاہیوں کا اس کو اوپر سے پھینک دو، نیچے آ جائے تاکہ چکنا چور ہو جائے۔ وہاں سے حضرت قیس کو سپاہیوں نے پھینک دیا، نیچے گرتے ہیں اور یہ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر! اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک یہ خبر نہ تھی کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین کا قافلہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں، ایک بندہ ایسا تھا، چند بندے تھے، وہ وہاں سے مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ جب راستے میں ملاقات ہوئی، ان لوگوں نے کہا اے امام حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کوفے کی سرزمین پر جا رہا ہوں۔ کہا کس وجہ سے جا رہے ہو؟ کہا معاملات یہ ہے کہ وہاں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جگہ یزید ان کا ناخل بیٹا بیٹھ گیا ہے، چونکہ وہ شرابی ہے، زنا کرنے والا ہے، بندروں کو نچاتا ہے اور بہنوں کے ساتھ رشتے کو حلال قرار دیتا ہے۔ کہا اب وہ بیعت کے لیے مجھ کو مجبور کر رہا ہے، یہاں مجھے کوفے کی سرزمین سے اتنے سارے خط لکھے گئے ہیں، اب ان خط کے وجہ سے میں کوفے کی سرزمین پر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کا نمائندہ آیا تھا؟ کہا ہاں امام مسلم کو بھیجا تھا۔ کہا ان کوفیوں نے مسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جیسے ہی آقا حسین نے سنا، آپ کا کلیجہ وہ آنکھوں کو آ گیا، آپ یقیناً تڑپ گئے، پریشان ہو گئے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد سارے قافلے والوں کو بلاتے ہیں اور قافلے والوں کو بتاتے ہیں کہ میرا جو نمائندہ تھا حضرت مسلم کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے تینوں بھائی فوراً تلوار کو آسمانوں میں لہراتے ہیں، کہتے ہیں آقا حسین ہم اپنے بھائی مسلم کا بدلہ لیں گے۔ کہا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ حیدر کرار کی
کی اولاد تھے، وہ ڈرنے والے لوگ نہ تھے، کہا آقا حسین ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو امام مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، اور اس کے لیے اب تمہارے یہاں جاؤ گے تمہاری بھی جان خواہ مخواہ وہاں اللہ رب العزت کے سپرد ہو جائے گی، لہذا تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس انداز میں ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ بچی کہتی ہے اے آقا حسین کیا بات ہے، اس طرح تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو، کیا ہمارے بابا جان نہیں رہے؟ کہا اے بیٹی اب تمہارے بابا جان کو ان کوفیوں نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں ذرا، ننھی سی بچی ہے، اس کو کیا تکلیفیں پہنچی ہوگی، آپ چشم تصور میں پہنچے۔ آج اگر ہمارے بچے کو کانٹا لگ جائے تو ہمارا دل دہل جاتا ہے، اگر بچے کو بخار آ جائے دل دہل جاتا ہے، بچہ پریشان ہو جاتا ہے اور ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آقا حسین نے سارے قافلے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگے اے قافلے والوں، اب جب ہم کوفے کے لیے روانہ ہوئے تھے حالات اچھے تھے، لیکن اب حالات سازگار نہ رہے، اب اگر جس کو جانا ہے وہ چلے جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سارے حالات کو بتایا۔ وہاں سے چند لوگ جو کھانے کے لیے آئے تھے نا، کبھی ہوتا نا پیر صاحب کے ساتھ خواہ مخواہ کے نعرہ لگانے اور کھانے والے آ جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کھانے والے آئے تھے نا، وہ سارے کے سارے راستہ چھانٹے اور چلے گئے، لیکن چند افراد جو وفادار تھے وہاں رک گئے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، ایک مقام پہ جب آپ رکتے ہیں، ایک زہیر نام کا ایک بندہ تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر کے حج کر کے آ رہا تھا، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے جو ایام تھے انہی دنوں میں وہاں سے نکلنے کی ایک وجہ یہ تھی، بعد میں امام حسین نے بتایا وجہ یہ تھی کہ یزید نے 3 افراد کو ایسا بھیجا تھا کہ جب حسین خانہ کعبہ کا طواف کر رہے اسی وقت تم ان کو خنجر مار کے شہید کر دینا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بابا جان نے ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ ایک مینڈھا ایسا ہوگا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت وہ حلال ہو جائے گی، خانہ کعبہ کے اندر یہاں پر خون بہے گا۔ تو امام حسین نے کہا میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ دوسری روایت یہ ہے کہ انہیں حج کے دنوں میں وہ یزید نے وہاں سے ایک بڑا لشکر روانہ کیا تھا، کہا کسی بھی طرح جا کر کے مکے کے اندر وہاں سے حسین اعظم کو گرفتار کر کے یہاں لے کر کے آؤ۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف حج نہ کیا، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب یہ زہیر نام کا جو بندہ تھا، چونکہ یہ بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا، امام حسین نے پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجنے کے بعد کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ مجھے ملنے کی کیا ضرورت، میں نہ جاؤں گا۔ لیکن زہیر کی بیوی نے کہا نہیں اہل بیت اطہار ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، وہ بلاتے جاؤ، عمل کرنا ضروری نہیں، لیکن کم سے کم سن لو وہ کیا کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آقا حسین سے جب ملاقات کی، نہ جانے اس نے کیا بات کی، واپس آیا اپنی بیوی کو کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، جا تو اپنے بھائی کے گھر چلی جا اور سارا سامان لے کر کے چلے جا، اب مجھے تیرے ساتھ نہیں جانا ہے بلکہ آقا حسین کے ساتھ جانا ہے۔ اب وہ سوچنے لگی یا اللہ یہ کیا ہو گیا معاملہ، کہا کم سے کم میرے شوہر ہیں، آپ مجھے بتاؤ تو ایک وعدہ تو کرو۔ کہا وعدہ کیا؟ کل جب تم میدان محشر میں شہید کہلائے جاؤ تو میں بھی شہید کی بیوی کہلائی جاؤں، سمجھے نا۔ اور آج اگر کوئی میٹر ہو جائے تو کیا کہیں گے عورتیں، ارے اندر آپ رہو نا، باہر تھوڑی نکلنا، حالات اچھے نہیں، سمجھے نا۔ چونکہ وہ جذبہ وہ ساری چیزیں تو رہ نہیں گئے۔ بہرحال اب کہا کیا معاملہ ہے؟ زہیر نے اپنی بیوی کو کہا بات یہ ہے کہ جب ہم ایک جنگ میں تھے، حضرت سلمان فارسی جو صحابی رسول ہے وہ ہمارے قبیلے کے تھے، وہ اس جنگ کے موقع پر فرمایا تھا جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، بہت سارا مال و غنیمت ہاتھ میں آیا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہیں خوشی کیسی محسوس ہو رہی؟ تو سارے قافلے سارے سپاہیوں نے کہا تھا ہمیں بڑی خوشی ہو رہی۔ کہا میں تمہیں ایک بات پتے کی بتاؤں؟ کہا کیا پتے کی بات؟ کہا پتے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا نواسہ حسین ایک دن تکلیف میں ہوگا، جو بندہ اس پر اپنی جان کو نچھاور کر دے گا آج سے زیادہ خوشی اسے اس دن میسر آئے گی۔ تو حضرت زہیر کہتے ہیں میں اس خوشی کو پانے کے لیے حضرت امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے آپ کوفے کی سرزمین کی طرف آ رہے تھے۔ ابھی ایک مقام پر رکتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کو چونکہ حضرت قیس کے خط سے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ آپ کوفے کی سرزمین کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً ہی حر بن یزید کو 1000 کا لشکر لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کسی بھی طرح گھیر کر کے پکڑ کر کے یہاں کوفے کی سرزمین پر لے آ۔ اب حر بن یزید جو تھا 1000 کا، حر بن یزید خود بھی آپ سوچیں 1000 لشکر سے تنہا لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اب 1000 کا لشکر یہ اور ساتھ 1000 کی طاقت وہ رکھتا ہے۔ گیا اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ جب رکتے ہیں نا ظہر کی نماز کے لیے نا، کیا دیکھتے قافلہ ایک پورا دوڑتا ہوا چلا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چونکہ تھوڑے وقت پہلے پہنچ چکے تھے، آپ نے کہا یہ جو قافلہ آیا ہے بڑا پیاسا ہے، ان سارے قافلے والوں کو پانی پلاؤ اور اس کے علاوہ گھوڑوں کو پانی پلاؤ، ان سارے لوگوں کی پیاس کو بجھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ خاندان ایسا ہے کہ خود پیاسا رہتا دوسروں کی پیاس بجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حر بن یزید آیا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کا وقت ہونے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں اذان کہی گئی۔ اب جب نماز کا وقت ہو گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید کو کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ چونکہ اس زمانے کے اندر جو گورنر ہوتا مسلمانوں کا امیر تو وہی نماز پڑھاتا تھا، تو کہا تم نماز میرے پیچھے پڑھو گے یا علیحدہ نماز پڑھو گے؟ حر بن یزید کہنے لگا کہ دیکھیے میں نماز تو آپ کے پیچھے پڑھوں گا، لیکن معاملہ یزید کے ساتھ رکھوں گا، چونکہ میں اس کا نوکر ہوں، اس کا سپاہی ہوں، آپ کے ساتھ معاملات نہ رکھوں گا، لیکن ہاں نماز تو میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا۔ اس نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنے قافلے والوں کو کہا اب یہاں سے ہم روانہ ہوتے ہیں، لیکن حر بن یزید کے سپاہیوں نے گھیر لیا۔ حر بن یزید نے کہا اے حسین ہم تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے۔ کہا کیوں آگے جانے نہیں دیں گے؟ کہا ہم خود سے مکے سے چل کر نہیں آئے، یہ دیکھو 150 سے زائد خط تھے، لا کر کے تھیلے سے سب کو سامنے رکھ دیا۔ حر بن یزید کہتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے یہ کس نے بھیجا ہے، لیکن میں تو یزید کا سپاہی ہوں، میں اس کے مطابق کام کرنے والا ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اے حسین ہم تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے، یہیں پر ہم تم کو گھیر کر کے رکھیں گے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا تیری ماں تجھ پر روئے تو اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حر بن یزید کو جلال آیا، چونکہ اتنا طاقتور فوجی تھا۔ اس نے کہا اے حسین اگر کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں فوراً پلٹ کر آپ کو یہ بات کہتی، لیکن آپ کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس وجہ سے میں تجھے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو گھیر کر کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں چلنا چاہتے ہیں، لیکن پھر حر بن یزید کہتا نہیں امام میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد کا جب تک کوئی حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک میں تجھے بھیج نہیں سکتا ہوں۔ اب ادھر یہ اس زمانے کے اندر ایران کے اندر ایک بغاوت پھیلی ہوئی تھی، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے نعمان ابن بشیر نے 4000 کا لشکر لے کر کے عمرو بن سعد کو روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کے جو حالات ہیں اس کو کچلا جائے۔ اب جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا اس نے فوراً ہی خط لکھا عمرو بن سعد کو، کہا تم فوراً وہاں سے واپس آ جاؤ، اس لیے کہ وہ ابھی ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہمارے معاملات اس کو سر کیا جائے، پہلے ضروری ہے۔ عمرو بن سعد سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد کو کہا وہاں ایران کے اندر اس طرح بغاوت ہو گئی ہے اور یہ 4000 کا لشکر لے کے جاؤں گا، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا عمر یہاں سے تو پہلے یہ کام کر، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ عمرو بن سعد نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ وہ اہل بیت طہار ہیں، اس لیے کہ یہ جنتی باپ کے بیٹے تھے۔ حضرت سعد وہ صحابی رسول ہیں جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے غزوہ احد میری میاں سعد فداک ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، دنیا کے سارے لوگ
حضور پر ماں باپ کو قربان کرتے ہیں، لیکن حضرت سعد پر میرے آقا علیہ السلام اپنے ماں باپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت سعد کا وہ جنتی باپ کا یہ جہنمی بیٹا، اب یہ جو امر تھا کہ میں یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے، کامل ہار سے کبھی معاملات نہیں کر سکتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے کہا عبید اللہ ابن زیاد نے تو سوچ لے، اگر تجھے اگر رے کی گورنری چاہیے تجھے یہاں جانا پڑے گا، ورنہ تجھ سے فوج بھی لے لوں گا، تجھے قید بھی کر دوں گا اور تجھے رے کی گورنری بھی نہ ملے گی۔ ابھی کہا ٹھیک ہے مجھے موقع دو۔ اب اس کے بعد یہ رات بھر سوچتا رہا، کبھی عقل فتویٰ دیتی، کبھی عشق فتویٰ دیتا، اسی کشمکش میں ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت سنور رہی ہے۔ غرض یہ کہ رات بھر سوچتا رہا، آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ میں حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ آ کر عمرو بن سعد نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، 4000 کا لشکر لے کر کے فوراً جاؤ، حسین اعظم سے یا تو بیعت لو یا ان کی گردن کو کاٹ کر میرے دربار میں پیش کرو۔ عمرو بن سعد یہاں سے جاتا ہے، 1000 کا لشکر پہلے سے، 4000 کا یہ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی عبید اللہ ابن زیاد نے لشکر روانہ کیا، یہاں تک کہ اس لشکر کی تعداد 22000 پہنچ جاتی ہے، جو روایتوں میں آتی 22000 کا لشکر۔ آپ سوچیں وہاں کو لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہاں تو آئے تھے، لوگوں نے بلایا تھا، لیکن پھر بھی ان کے مقابلے کے لیے 22000 کا لشکر، 2200 نہیں، 22 افراد نے 22000 کا لشکر گیا۔ اب ادھر عمرو بن سعد کو اس نے حکم دیا کہ جاؤ، جانے کے بعد وہاں حر بن یزید کو کہہ دینا کہ انہیں پانی سے دور رکھ کر کسی چٹیل میدان میں گھیر کر کے رکھا جائے، یا تو حسین اعظم بیعت یزید کی قبول کریں یا تو شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جب عمرو بن سعد وہاں پہنچتا ہے، وہاں میدان میں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حر بن یزید کو کہتے ہیں ایک کام کر، ہم جہاں سے آئے ہمیں چلے جانے دے، ہمیں کوئی غرض نہیں، کہا نہیں، جب تک عبید اللہ ابن زیاد کا کوئی پیغام نہیں آ جاتا اس وقت تک میں تمہیں کوئی حکم نہیں دے سکتا ہوں۔ اب جب عمرو بن سعد وہاں سے آیا، آنے کے بعد یہ لشکر سارا آ کر کے چٹیل میدان میں ان سب کو گھیر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لوگوں سے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ کہا لوگ اسے نینوا کا میدان کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور میدان ہے؟ کہا ہادہ کرب و بلاؤ، کہا اس میدان کا ایک نام کرب و بلا ہے۔ امام حسین نے کہا یہی خیمہ لگا دو، یہی وہ جگہ ہے جہاں میری پیاری بیٹی سکینہ پیاس سے تڑپے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں پر علی اصغر کے حلق پر تیر چلے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں علی اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں پر عباس کے بازوؤں کو کاٹا جائے گا۔ اب یہاں خیمہ لگا دو، اب اس کے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ یہ واقعہ جو تھا 3 محرم الحرام کا تھا، 3 محرم الحرام کا تھا۔ اب یہ بات چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ جب معاملہ 2-4 دن اور گزرے اور عمرو بن سعد یہی کہتا اے حسین یزید کی بیعت کو قبول کر لو، بار بار یہ کہتے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کو بلایا، چونکہ جانتے تھے اسے، بلایا اور بلانے کے بعد کہا عمرو بن سعد میں تیرے سامنے 3 آپشن رکھتا ہوں، 3 تجویز پیش کرتا ہوں، اگر اس میں سے ایک بھی ہو گئی تو مجھے کوئی جنگ کرنے یا کوئی ایسی ضرورت نہیں۔ کہا پہلی چیز تو یہ کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں ہمیں واپس چلے جانے دیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اجازت ہو ہم یہاں سے نکل کر کے جہاں تک یزید کی حکومت ہے وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے نکل کر کے جہاں پھر ہمیں جانا ہوگا ہم اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے جا کر کے صلح مصالحت کی اپنی باتوں کو رکھ کر کے صلح کر لیا تھا، اسی طور پر مجھے بھی یزید کے دربار میں جانے دو دمشق، بھلے آپ میرے ساتھ ایک قافلہ چلے فوجیوں کو لگا دے، وہاں جانے کے بعد میں بھی اپنی باتوں کو یزید سے طے کر لوں گا۔ عمرو بن سعد خوش ہو گیا، اب یہاں پر اہل بیت اطہار کے خون کی نوبت بھی نہ آئے گی اور سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن سعد نے ایک خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد وہاں فوراً ہی کوفے کی سرزمین کی طرف روانہ کیا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، چونکہ اس زمانے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کا جو وزیر تھا اس کا نام شمر ذوالجوشن چتکبرہ تھا، پورے جسم پر سفید داغ تھی۔ اب یہ جیسے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط پہنچتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد خوش ہو جاتا ہے،
یہ بڑی اچھی تجویز پیش کی گئی، بڑے اچھے معاملات پیش کیے گئے، اچھا ہوا، اب معاملات بن گئے، اب نہ جنگ کرنا پڑے گا نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ کہا ان تینوں میں سے جو بھی ہمارے لیے اچھے معاملات ہیں، جہاں سے حضرت امام حسین آئے وہاں چلے، ہمیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یا یزید کی جہاں تک حکومت وہاں سے باہر نکل جائے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے علاوہ اگر یزید کے دربار میں جانا، کہا تینوں تجویز بڑی اچھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہم قبول کر لیں گے۔ لیکن شمر ذی الجوشن نے سنا تو فوراً کہا عبید اللہ ابن زیاد سوچ لے، اگر تو آج ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کو اگر تو نے مان لیا، یاد رکھ تیری ہار ہوگی، حسین جیت جائیں گے، لہذا تو ان تینوں شرطوں کو نہ ماننا۔ جیسے عبید اللہ ابن زیاد کی سمجھایا نا، عبید اللہ ابن زیاد کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا عمرو ذی الجوشن کتے نے کہا ایک ہی آپشن رکھو، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گردن دو، یا تو پھر بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی آپشن تمہارے پاس نہیں۔ عمر ذی الجوشن نے کہا عبید اللہ ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے؟ عمرو بن سعد نے بڑا اچھا راستہ نکالا، کہا راستہ نہیں بلکہ وہ ہم جو قاصد ہے وہ بتا رہا ہے کہ رات بھر بیٹھ کر حسین کے ساتھ باتیں کرتا ہے، وہ تو یہاں سے ساری باتیں وہاں پہنچاتا ہے، وہ اس کا آدمی ہے، حسین اعظم کے ساتھ رہتے رات بھر اسی طرح گزارتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے فوراً یہ خط لکھا، کہا عمرو بن سعد اگر تمہیں لڑنا نہیں حسین سے اعظم کے ساتھ تو تمہاری جگہ میں گورنر، تمہاری جگہ سپہ سالار اس شمر ذی الجوشن کو بناتا ہوں، اور وہاں سے تم ہٹ جاؤ، اور اس کے علاوہ رے کی گورنری سے بھی معزول کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں سے خط لے کر کے فوراً شمر ذی الجوشن اسی میدان کی طرف تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد جا کر عمرو بن سعد کو خط دکھا۔ عمرو بن سعد نے کہا شمر ذی الجوشن کتے، یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جاتا لیکن تو نے یہ معاملات کو بگاڑ دیا۔ چونکہ عمرو بن سعد جانتے تھے یہودی ہے، یہودی بڑے سازشی ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو سمجھ گئے، کہا تیری وجہ سے معاملات پیش آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، عمرو بن سعد نے کہا اے لوگوں گواہ رہنا، میرا سب سے پہلا تیر وہاں پر حسین کے خیمے کی طرف میرا سب سے پہلا تیر جا رہا ہے، صرف گورنری کے چکر میں پہلا تیر چھوڑا، ایک ہنگامہ مچ گیا کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے پر 7ویں محرم الحرام کو پانی بند کر دیا جاتا ہے، نہر فرات سے ایک پانی کا بوند بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہاں ہزاروں کا لشکر نہر فرات پر بٹھا دیا ہے تاکہ اس طرف پانی کا ایک قطرہ بھی نہ جائے۔ اللہ اکبر، اب 8ویں تاریخ آتی ہے، 9ویں تاریخ آتی ہے۔ 9ویں تاریخ کو وہاں پر اس عمرو بن سعد نے ایک تیر چھوڑا تھا حسین اعظم کی طرف، سارے قافلے والوں نے سارے خیمے میں خلبلی مچ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے خیمے والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، اب بھی رات کے اندھیرے میں جس کو جانا چاہتا ہے وہ جو جانا چاہتا چلا جائے، اس سے میں کوئی ناراض نہیں ہوں، یہاں تک وہ میرے ساتھ رات ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قافلہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ چلا جائے، اس لیے کہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ آتے ہیں اور آ کر عمرو بن سعد کو کہتے ہیں آج کون سی شب ہے؟ کہا آج 10ویں محرم الحرام کی شب ہے، کہا آج کی شب ہمیں اپنے پروردگار عالم کی جی بھر کے عبادت کر لینے دی جائے، جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لی جائے، نمازیں پڑھ لی جائیں، غرض کہ آج رات کی ہمیں مہلت دو۔ اور اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد یہ فرمایا اے یزیدیو سنو ذرا میں کون ہوں، آج پوری دنیا کے اندر میرے علاوہ تمہارے نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے، تنہا نواسہ میں ہی ہوں، کوئی اور نواسہ نہیں ہے۔ آج دیکھو جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، تم سوچو تو صحیح کس کو آپ شہید کرنے کے لیے سوچ رہے ہو، کس سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ارے وہ نواسہ ہے جس کو تمہارے نبی اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، وہ نواسہ ہے جس کے نمازوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے، وہ نواسہ جس کے لیے خطبہ روک دیا کرتے تھے، وہ نواسہ ہے جن کے لبھائے مبارک تمہارے نبی بوسہ دیا کرتے تھے، جن کے پیشانی کو چوما کرتے تھے، جن کے سروں کو سونگا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے یہ میرے جنتی پھول ہے، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کہا تم سوچو تو صحیح تمہارا کیا بنے گا اگر تم مجھے شہید کر دو گے؟ کل میدان محشر میں میرے نانا جان کی شفاعت تمہیں کیسے نصیب ہوگی؟ لیکن اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، یاد رکھو کل میدان محشر میں آقا علیہ السلام
سے کہہ کر تمہاری شفاعت کروا دوں گا۔ اس انداز میں آقا حسین کی تقریر ہوئی نا کہ یزیدی خیمے میں ایک ہنگامہ مچ گیا، نہ جانے کتنے زاروں قطار رونے لگے۔ سمر ذوالجوشن نے فوراً کہا، فوراً حالات کو بھانپ لیا کہ ایسا نہ ان کی تقریر سے حالات بگڑ جائیں۔ فوراً کہا حسین ایک ہی آپشن، یا تو لڑنے کے لیے تیار، یا یزید کی بیعت قبول کرو، یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حسین اعظم سمجھ گئے ان کا دل پتھر ہو چکا ہے، ان پر کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آج رات بھر ہمیں دل جی بھر کے عبادت کر لینے دو، آج رات بھر جی بھر کے ہم عبادت کر لیں، صبح کو جنگ کی جائے گی۔ 10ویں کی شب آپ دیکھیں پورا خاندان اہل بیت، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی رب کے حضور رو رہا ہے، غرض سے کسی طرح معاملات پوری رات چلتے رہتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر جاتے ہیں، میدان کرب و بلا میں کہ جائزہ لیا جائے، کل یہاں پر جنگ ہونے والی ہے، میرا بیٹا علی اصغر یہاں گرے گا، میرا بیٹا علی اکبر گرے گا، میرا بھتیجا امام قاسم یہاں گرے گا۔ وہاں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق وہاں ایک نقاب پوش ہے، وہاں کنکڑیاں چن رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مائی جان تو کون ہے؟ کہتی ہے کہ حسین کوئی اور نہیں، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے، اس لیے کہ کل کے دن یہاں پر میرا بیٹا علی اکبر گرے گا، کہیں اسے کنکڑ نہ چبھ جائے، اس کے کنکڑ کو میں چننے کے لیے آئی ہوں۔ میرا بیٹا قاسم گرے گا، اس کے پر اس کو کنکڑ نہ چبھ جائے، اس کنکڑ کو میں چننے کے لیے آئی ہوں، اس میدان کو صاف کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا اے حسین میں تمہیں صبر کی دعا کرتی ہوں، صبر کی دعا کرتی ہوں، بچنے کی دعا نہیں کی، صبر کی دعا کی۔ اب اس کے بعد وہ چہرہ غائب ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے میدان کا جائزہ لیتے ہیں، اور سارے میدان کا جائزہ لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آتے ہیں، آپ نماز ادا فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے کام سے فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، امام قاسم رضی اللہ، حضرت امام مسلم کے جو بھائی تھے انہیں بھی جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ وہاں پر سارے لوگوں نے کہا اے آقا حسین اس وقت تک ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے جب تک ہم اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی، خون کا آخری قطرہ بھی نہ گرا دیں، آپ پر آنچ نہ آنے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ اب ادھر یزیدی خیمے کی طرف سے نکارہ بجایا جاتا ہے، کہا جاتا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر آپ خیمے یزیدی کی طرف آتے ہیں، آ کر کے خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اپنے نانا جان پر درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدیو سن لو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں مجھ سے آج روئے زمین پر مجھ سے کیا بہتر کوئی ہے؟ آج روئے زمین پر تمہارے نبی کا کوئی نواسا میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، تم سوچو تو صحیح کس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ جن سے محبت میرے آقا علیہ السلام نے اپنی محبت قرار دیا ہے، ان کی محبت جنت کی ضمانت قرار دی گئی ہے، ان سے بغض رکھنا جہنم کی ضمانت دی گئی ہے، تم کس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا مجھے سمجھو میں کون ہوں؟ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے درد بھرے انداز میں آپ نے گفتگو کی، اللہ اکبر۔ خیمے یزیدی میں بہت سارے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا حسین کہتے ہیں میں بلایا گیا ہوں، میں خود سے نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے یہ سارے خط بھی لکھے ہیں، اور ان خط کے میں کیا لکھا تھا کہ اگر آج سن نہ آئے تو میدان محشر میں تمہارے نانا سے شکایت کر دیں گے، اسی حجت کو تمام کرنے کے لیے میں وہاں سے چلا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے ایسی تقریر کی، یزیدی خیمے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ حضرت جو ابھی تک حر بن یزید تھے وہاں سے خیمے یزیدی سے آپ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، آ کر آقا حسین کو قدموں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں آقا حسین میری وجہ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے، کیا آپ مجھے ابھی بھی معاف کر دیں گے؟ آقا حسین کہتے ہیں حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو اپنی ماں کے پیٹ سے بھی آزاد پیدا ہوا ہے، یہاں لڑے گا یہاں سے بھی تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔
حر بن یزید نے آقا حسین سے معافی مانگی، اور اس کے بعد جیسے ہی خیمہ یزیدی کی طرف یہ بات خبر پہنچی، سارے لوگوں میں سناٹا چھا گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس طرح تو چلے گئے، ہزاروں سے لڑنے والے تھے، وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب حر بن یزید نے آقا حسین سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد میدان کارزار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا۔ اللہ اکبر، حر بن یزید کوئی معمولی انسان کا نام نہیں تھا، آپ ایسے پہلوان تھے، ہزاروں کو آپ خود اکیلے شکست دینے والے تھے۔ خیمہ یزیدی کی طرف سے کوئی آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اللہ اکبر، حر بن یزید اپنی تلوار کو لہراتے ہیں، خیمہ یزیدی میں گھس جاتے ہیں اور تلوار سے لہرا کر کے گازر اور مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں، ایک طرف سے کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہاں سے فوراً ہی خیمہ یزیدی کی طرف سے تیروں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حر بن یزید زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے آقا اب آپ تو راضی ہیں؟ کہا حر میں تجھ سے راضی ہوں، کہا آپ مجھے اجازت دیں، اگر تھوڑی اور طاقت ہے جا کر کے اپنی جان کو جان آخری کے سپرد کر دو۔ حر بن یزید جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پھر خیمہ یزیدی میں نہ جانے کتنی یزیدیوں کو نار جہنم سپرد کرتے ہیں اور جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد حر بن یزید پر چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، اور بوچھار ہونے کے بعد حر بن یزید جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، حر بن یزید کے بارے میں آواز دی جاتی ہے حسین اپنے ایک جانباز کو لے جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حر بن یزید کی لاشیں کو لاتے ہیں اور اپنے خیمے میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے دیکھیے شہادتیں انشاءاللہ ساری سنیں گے، لیکن کبھی وہ آگے پیچھے شہادتیں ہو سکتی ہیں، لیکن شہادتیں جو ہوئی ہیں واقعی میدان کرب و بلا میں ہوئی۔ یہ اپنا سوچنے لگ جانا کہ مولانا نے یہ تو بیان کی، یہ تو پہلے شہید ہوئے، وہ تو بعد میں، ساری شہادتیں سنیں گے، آگے پیچھے ہو سکتے لیکن ساری شہادتیں میدان کرب و بلا میں ہوئی۔ اس کے بعد ایک بندہ آتا جس کا نام عبداللہ ابن رواحی، عبداللہ ابن وہاب کلبی رہتے ہیں۔ ابھی ان کی شادی کو صرف 15 دن ہوئے تھے، 15 دن ہوئے تھے۔ آپ کی ماں بڑی مایوس تھی۔ کہا ماں کتنی مایوس ہے؟ کہا اے بیٹا آج میری خوشی یہ تھی کہ کاش تو بھی حسین اعظم پر اپنی جان کو نچھاور کر دیتا، تو کل میدان محشر میں ایک شہید کی ماں کہہ کر بلائی جاتی، یقیناً میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ تو آپ نے کہا ماں تیری بات ٹھیک ہے، تیری بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بیوی سے تو پوچھ لوں، ابھی نکاح کی اس 15 دن ہی ہوئے، اپنی بیوی سے تو کم سے کم پوچھ لوں۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کہیں بیوی کی محبت میں نہ آ جائے اور اتنا بڑا شرف حاصل ہونے سے میں محروم ہو جاؤں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن وہاب کلبی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، کوئی آج کل کی طرح عورتیں نہ تھی کہ میرا شوہر چلا جائے گا کیا ہوگا، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، سمجھے نا، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تبھی تو کہا گیا کل اللہ تعالیٰ اس شہید کو جب جنت عطا کرے گا نا تو وہ مایوس بیٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا بات ہے تجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا؟ کہا اے اللہ جو تیری راہ میں لڑنے میں مزہ تھا وہ جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ اے اللہ میں سوچتا ہوں کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں لڑتا رہتا، قربان کرتا رہتا، پھر واپس جانا آتی، پھر قربان کرتا۔ کہا اسی طرح میری زندگی گزرتی، اس میں بہت زیادہ مجھے مزہ تھا۔ وہ شہادت مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن وہاب کلبی نے جب اپنی بیوی کو کہا میں اجازت تو دیں گے لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا مجھے امام حسین کی بارگاہ میں لے چلو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ ماں نے کہا اے آقا حسین، ایک میرا زندگی کا یہ بڑھاپے کا سہارا تھا، لیکن اس پھول کو میں چاہتی ہوں آپ پر قربان کر دوں تاکہ آپ کی رضا حاصل ہو جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل میں راضی ہوں اور میں اسے اجازت بھی دیتا ہوں۔ کہا بیوی کیا کہتی؟ بیوی یہ کہتی ہے کہ آقا حسین ایک ہی شرط پر اجازت ہے۔ کہا کیا؟ کل میدان محشر میں جب یہ جنت میں جائیں گے نا مجھے لے کر کے جائیں گے اور جنت میں مجھے ایک شہید کی بیوی کہہ کر پکارا جائے، تب میں
ولادت ہوگی. اور حضرت عبداللہ بن وہب کلبی کہتے ہیں یقیناً مجھے منظور ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو قبول کیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کے لیے اب روانہ ہو جاتے ہیں. گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. ماں بڑی خوش ہے کیونکہ شہادت کا دولہا بنایا جا رہا ہے. یہاں تو نکاح کے لیے دولہے بنائے جاتے ہیں, شہادت کا دولہا بنائے جانے میں جو مزہ ہے وہی اسی ماں سے پوچھ سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے. اب حضرت عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں, جاتے ہیں خیمہ یزیدی کی طرف. آپ آواز دیتے ہیں حل من مبارز, ہے کوئی مقابلے میں آنے والا, ہے کوئی مقابلے میں آنے والا. وہ جانتے تھے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے بلکہ حسین اعظم کا پروردہ ہے, حسین اعظم کے پاس رہنے والا ہے, لہذا یہ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ خود ہی یزید کی خیمے میں گھس جاتے ہیں. نہ جانے کتنے یزیدیوں کو آپ فی نار جہنم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر طرف سے تیروں کی بوچھار ہو جاتی ہے. وہاں پر حضرت عبداللہ بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں. آپ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین اعظم کو آواز دی جاتی ہے اے حسین ایک اور تم اپنے جانباز کو لے جاؤ. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن وہب کلبی کے بھی لاشیں کو لے جاتے ہیں اور اپنے خیمے میں رکھ دیتے ہیں. اب اس کے بعد ایک ایک کر کے جو شہادتیں ہوئی انشاءاللہ آپ کل سماعت فرمائیں گے. آپ وقت سے آئیں اور انشاءاللہ یہ ساری شہادتیں آپ سنیں گے اور کل انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی محفلیں جو سجاتے اس کے فائدے کیا ہیں, تاکہ کل کوئی آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ تم 10 دن تک تو گھاچی واڑ میں جاتے رہے, تمہیں فائدہ کیا ہوا. فائدہ کل انشاءاللہ سماعت کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.